اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قرآن کلاس کے اندر میں آپ کی توجہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایونٹ اور ایک انتہائی امپورٹنٹ گرینڈ سیل کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جو بہت نزدیک ہے ہمارے، اور عنقریب یہ اس گرینڈ سیل کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور یہ گرینڈ سیل، گرینڈ اپرچونٹی، یہ رمضان ہے۔ یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے اور اس کو اویل نہ کرنا کتنا بڑا نقصان ہے اس میں، اس کا اندازہ اس ایک حدیث سے ہوگا جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو شروع میں سناؤں۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں 7443، صحیح ابن حبان میں 907 اور مستدرک حاکم میں 7256 نمبر ہے اس حدیث کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر سٹیپ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک پاؤں رکھا تو آمین فرمایا، دوسرا رکھا تو آمین، اور تیسرا رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج ایسی بات کی جو پہلے کبھی نہیں کی، یعنی 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا، یہ بہت ہی انیوژل تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو اس کے جواب میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو گئے ہوں اور پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، تو اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بار کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی کہا آمین۔ چونکہ ہمارا ٹاپک رمضان ہے تو آپ نوٹ کریں کہ جبرائیل امین جو مقرب فرشتوں میں سے ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ عند ذی العرش مکین، اور بہت مقرب اور باعزت اور طاقتور فرشتہ اللہ تعالیٰ کا، وہ آ کر ایک طرح سے یہ ان کے لیے بد دعا ہی کہہ سکتے ہیں آپ، دے رہا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ لے سکے، اور اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو بالکل ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ کچھ دن بعد رمضان سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ ایک طرح سے بہت بڑی گرینڈ سیل ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جب بھی کسی گرینڈ سیل کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کسی برانڈ کی، تو لوگ کیسے پہلے سے ویٹنگ میں لگے ہوتے ہیں، اور ایون شاپ کے ٹائمنگ سے پہلے ہی باہر قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور جیسے شاپ کھلتی ہے تو لوگ رش کرتے ہیں اس پہ۔ تو یہ رمضان بھی جو ہے یقیناً ایسی ہی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور کسی صورت بھی اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا، اور ہمیں ایک اسپرٹ، ایک ولولے اور جذبے کے تحت ہمیں اس رمضان کے اندر کام کرنا ہے، اور اس کو باقاعدہ ہمیں اسکیچ آؤٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس رمضان کو کیسے گزارنا۔ اس رمضان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان اور روزوں کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیت ہے 183، اس میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے اس کا بہت بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، یعنی کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور ہر کام میں اس بات کا لحاظ ہونا کہ یہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں پسند۔ تو یہ امید ہے کہ روزے رکھنے سے، اور جس طرح کے روزے رکھے جانے چاہیے ویسے روزے رکھنے سے انشاءاللہ تقوی کا حصول ہوگا۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 185 کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کی تمیز کرنے والا ہے۔ اور آگے اسی آیت نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینوں کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ تو روزوں کی فرضیت جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تو اس کے بعد سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے۔ تو اس حدیث سے جو میں نے پڑھی اور قرآن میں اس کی فرضیت، ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم مہینہ ہے جو ہمارے سر پہ کھڑا ہے،
اور اس میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کچھ ڈوز اور ڈونٹس کی ایک لسٹ بنائے کہ کچھ کام جو اس نے اس رمضان میں کرنے ہیں، اور کچھ کام جو ہم علاوہ رمضان کرتے ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اس میں ایک تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی سپورٹ ملتی ہے، جس میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں، یعنی قید کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے اندر انسان کا ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ مسلمانوں میں کہ وہ زیادہ نماز کی طرف آتے ہیں، زیادہ قرآن کی طرف آتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کی طرف انسان کا زیادہ ذہن بنتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی ظاہری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب کھانا بھی نہ چھوڑتا ہے تو اس کی نفسانی خواہشات اور جو اس کے اندر ایک حیوانی جبلت ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے، اور وہ روحانی طور پہ انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ باقی باطنی وجوہات میں ڈیفینیٹلی جب اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تو ایک ایکسٹرنل فیکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کا انفلوئنس کم ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ تو ہر شخص کو چاہیے مسلمان کو کہ وہ اس کے اندر ایک ڈوز اور ڈونٹس کی لسٹ بنائے۔ مثلاً یہ ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے، یہ بیسیکلی ایک ریمائنڈر ہے میرے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، جو میں سوچتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر انشاءاللہ پورے روزے انشاءاللہ ہم رکھیں گے اللہ کی توفیق سے، اور دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے پورے روزے رکھنے کی۔ اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام انشاءاللہ ضرور کرنا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ جتنا بھی آپ ایک سلیبس مقرر کریں، ایک سپارہ تو کم از کم پڑھ ہی لینا چاہیے، وہ انسان مقرر کرے کہ میں ایک سپارہ ضرور پڑھوں گا۔ اس کے علاوہ اس رمضان کے اندر جتنا ممکن ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، فضول بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، جو بھی تسبیحات آپ کر سکیں، استغفر اللہ کا اہتمام کریں، سبحان اللہ بحمدہ، جو بھی تسبیحات پڑھنا چاہیں، بہت تسبیحات ہیں جو مسنون عمل ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں جتنا بھیج سکتے ہیں، اور دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز جو اس رمضان کے اندر ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کرے، وہ قیام اللیل کا اہتمام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان میں راتوں کو کھڑا ہوا، اس کے پچھلے گناہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ ڈونٹس کی لسٹ اگر ہے تو اس میں میرے خیال میں جو آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کثرت سے استعمال، اور ہمیں یقین کریں کہ رمضان میں چاہیے کہ ہم اس سے اوائڈ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بہت کامن ڈیزیز جو میں نوٹ کرتا ہوں معاشرے کے اندر، وہ غیبت ہے، کہ جہاں پر 3 لوگ بیٹھے ہوں چوتھے کی غیبت ضرور کی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں ڈونٹس کی لسٹ میں جو ہم نے کام نہیں کرنے، اس میں غیبت کو بھی رکھیں، غیبت نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں یا ایون کہیں پر بھی جہاں پر پبلک ڈیلنگ ہے، ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہماری ہیومن ویلیوز بہت ہی ڈاؤن ہیں، ہم لوگوں سے بہت اہانت امیز رویے کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، انہیں بہت بری طرح ان کے ساتھ بولتے ہیں، اور لوگوں کے لیے مشکلات ہی پیدا کرتے ہیں، جو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان میں بالکل نہ کریں، اور رمضان کے علاوہ بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن رمضان چونکہ ایک ریہرسل ہو جائے گی اس چیز کی، تو امید ہے کہ پھر رمضان کے علاوہ بھی ہم اس کو کنٹینیو کر پائیں گے۔ تو اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کچھ ڈوز اور ڈونٹس کی لسٹ بنائے، جو بھی اس کے لیے پرائرٹی ہے۔ تو یہ کچھ ریکویسٹ تھی، آخر میں کچھ تھوڑی سی حدیثیں آپ کو سنا دوں گا اس رمضان کی فضیلت کے بارے میں جو اتھینٹک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1896، کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اور قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1903، کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان روزے کے اندر جھوٹ بولنا اور دغا جو ہے انہیں چھوڑے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں لوگ، اور بلکہ اس سے پہلے کچھ دن سٹور کر کے رکھتے ہیں تاکہ رمضان آئے تو خوب مہنگی ہو جائیں اور وہ اس میں انہیں اویل کر سکیں وہ مہنگائی۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1904، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ، کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے،
اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور مچائے، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں اور روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے انسان جب پورا دن کھاتا پیتا نہیں ہے تو جو ایک اسٹنک منہ میں آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ انسان روزہ خالصتاً اللہ کے لیے رکھتا ہے کہ آپ اکیلے میں بھی بیٹھیں تو آپ کھاتے نہیں ہیں اس وجہ سے کہ میرا روزہ ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں کہ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ اس روزے کا ثواب پا کر بہت خوش ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ کلاس ختم کریں، ایک امپورٹنٹ چیز جو ڈوز کی لسٹ میں رہ گئی وہ یہ ہے کہ رمضان میں خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے صدقات اور خیرات اور معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس پر خرچ کرنے کی، اس لیے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان ہوتا تو جبرائیل امین اللہ کے نبی سے ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور کرتے قرآن کا، اور ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے۔ تو ویسے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں، اس لیے کہ انفلیشن کا دور ہے اور غریب لوگ جو ہیں وہ بیچارے کیسے روزے رکھتے ہوں گے، تو اس میں ہمیں ضرور یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات اور معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے اس پہ سپینڈ کریں۔ اور ویسے بھی بہت سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، تو خصوصاً اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ بہت ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچے۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں اس میسج کو کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمیں بھرپور طریقے سے گزارنے کی توفیق دیں اور ہماری اس رمضان میں مغفرت فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔